اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ جمہوریہ اسلامیہ ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور یہاں پر جو نظام نافذ اور رائج ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مقدمہ اور اہم مطلب آپ جانتے ہیں کہ ہم طول تاریخ میں اگر دیکھیں تو اس روئے ارض پر، اس کرۂ ارض پر خداوند متعال کی حکومت یعنی الہی حکومت الہی نمائندوں کے ذریعے سے ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک حد تک اختیار حاصل ہوا، کچھ وزارت ان کو حاصل ہوئی، وہ ایک چھوٹی سی وزارت کی حد تک تھی۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اس زمین کے ایک حصے پر ان کی حکومت تھی اور وہ حکومت بھی بہت طاقتور حکومت تھی۔ اس حوالے سے بہت حد تک ڈیٹیلز ہمیں قرآن کریم میں بھی اور تاریخ میں بھی ملتی ہیں۔ ان کے بعد ہم آخری نبی اور آخری رسول ہمارے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ کے دور میں آتے ہیں، تو اس دور میں ریاست مدینہ اور اس کے اطراف میں جو پیغمبر خدا کی حکومت تھی اور تقریباً 10 سال تک یہ جو حکومت ہے، اس کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز اور چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے جب حکومت کو سنبھالا ہے تو تقریباً 4.5 سال آپ کی وہ مدت حکومت ہے جس میں ایک الہی حکومت زمین کے اوپر نافذ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں کوئی زیادہ مثالیں ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں پر الہی بندوں نے اس روئے ارض پر حکومت کی ہو۔ ہاں انشاءاللہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ ان کے ظہور کے ساتھ جب آپ قیام فرمائیں گے اس کے بعد اس پوری زمین پر جو وعدہ الہی ہے وہ متحقق ہوگا اور پورے کرۂ ارض پر ایک الہی حکومت نافذ ہوگی۔ کوئی زمین کا حصہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں پر الہی حکومت نہ ہو۔ اب جمہوریہ اسلامیہ ایران جو اس وقت غیبت کبریٰ کے دور میں دعویٰ یہ ہے کہ ایک الہی حکومت کا نفاذ یہاں پر ہوا ہے، اور طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بے نظیر مثال ہے، ایک بے نظیر حکومت ہے کہ جہاں پر ایک الہی حکومت الہی نمائندوں کے ذریعے سے اس روئے زمین پر تشکیل پائی ہے۔ اور اس جمہوریہ اسلامیہ ایران کی جس کو اسلامک ریپبلک کہا جاتا ہے، اس کا جو نظام ہے وہ 2 بنیادوں پر قائم ہے، اسلامک بھی ہے اور ریپبلک بھی ہے، یعنی ایک طرف سے اسلام ہے اور دوسری طرف سے جمہوریت ہے، لہٰذا نام اس مملکت کا جمہوریہ اسلامی رکھا گیا ہے۔ تو جب یہ انقلاب کامیاب ہوا اس امام بزرگ حضرت آیت اللہ خمینی کی سربراہی میں اور ملت ایران کی قربانیوں کے بعد، تو 50 دنوں کے اندر یہاں پر ریفرنڈم کروایا گیا، اور اس ریفرنڈم کے نتیجے میں 98% عوام نے اس نظام کا یعنی جمہوریہ اسلامی کا انتخاب کیا اور اس کے حق میں اپنا فیصلہ سنایا اور ووٹ دیا۔ اب یہاں پر ملک کے اسلامی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے تمام قوانین اس طرح سے بنیں گے کہ جو اسلامی اصولوں کے منافی نہ ہو، جبکہ جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے چناؤ میں اور حکومت کے اندر جو اہم افراد ہیں ان کے چناؤ میں، حتیٰ جو ولی فقیہ ہے اس کے چناؤ میں عوام کا اہم کردار ہوگا۔ حتیٰ ولی فقیہ کے بارے میں نظریہ یہی ہے کہ ولی فقیہ اگر عوامی مقبولیت نہ رکھتا ہو تو ولی فقیہ بن نہیں سکتا، اس کو مقبولیت در حقیقت عوام بخشتی ہے۔ اس نظام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس نظام میں ایک رہبر اور ولی فقیہ ہوتا ہے، اور 3 قسم کی الگ الگ قوتیں ہیں، جس طرح سے ہر ملک کے اندر قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک قوہ مقننہ جسے لیجسلیٹو پاورز کہا جاتا ہے، جس میں پارلیمنٹ ہے جس میں ان کی پارلیمنٹ ہے اور شورائے نگہبان یعنی گارڈین کونسل۔ ایک قوہ مجریہ ایگزیکٹیو پاورز ہیں جس میں صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور پھر ان کے نیچے ان کی پوری کابینہ اور کیبنٹ ہے، مختلف وزارتیں ہیں۔ اور ایک قوہ قضائیہ جوڈیشری ہے جس کے تحت مختلف عدالتیں ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک مجلس خبرگان ہیں اور ایک مجمع تشخیص مصلحت نظام کے نام سے 2 الگ الگ ادارے بھی پائے جاتے ہیں، جن میں سے ہر ایک کی جو ذمہ داری ہے اور ان کا جو کردار ہے ان کے حوالے سے ہم مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جو ولی فقیہ یعنی سپریم لیڈر جو ہوتا ہے، ولی فقیہ جمہوریہ اسلامی ایران میں سب سے بڑا مقام اور سب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے۔ ولی فقیہ کو جو مجلس خبرگان ہے وہ کشف کرتی ہے، اور شیعہ عقائد کے مطابق زمانہ غیبت میں حکومت کا حق ولی فقیہ کو حاصل ہے، یعنی ایک ایسے فقیہ کو جس میں خاص شرائط پائی جاتی ہوں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ عادل فقیہ ہو اور ملک کی سیاست کو جہت دینا، اس کی کلیات کو اور جو کلی پالیسیز ہیں ان کو طے کرنا ولی فقیہ کا کام ہے۔ اور ایران کے آئین کے مطابق ولی فقیہ فوج کا بھی سربراہ ہوتا ہے،
قوّۂ مقننہ، قوّۂ مجریہ اور جو قضائیہ ہے، قوّۂ قضائیہ جوڈیشری ہے، اس کے اوپر بھی وہ نگرانی کرتا ہے، اور بعض جو ملک کے اندر خاص ادارے ہیں وہ ڈائریکٹ ولی فقیہ کے انڈر ہوتے ہیں۔ دوسری جو طاقت ہے وہ ہے قوّۂ مقننہ یعنی پارلیمنٹ اور شورائے نگہبان، جسے گارڈین کونسل کہا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اعضاء کی تعداد 290 ہے، جو براہ راست عوامی رائے سے 4 سال کے لیے یہ نمائندے منتخب ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اراکین اسمبلی کی رائے سے اسپیکر کا انتخاب ہوتا ہے ہر 1 سال کے لیے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے پاس کیا گیا ہر قانون شورائے نگہبان جو گارڈین کونسل ہے اس کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں اس بات کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ یہ جو قانون جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے آیا یہ اسلامی اصولوں اور ایران کا جو بنیادی آئین ہے اس کے مخالف تو نہیں ہے۔ جو شورائے نگہبان ہے، گارڈین کونسل ہے، اس میں 12 اراکین ہوتے ہیں، جن میں سے 6 مجتہدین ہوتے ہیں جن کا انتخاب ولی فقیہ سپریم لیڈر کرتا ہے، اور 6 قانون دان ہوتے ہیں، قانون کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ شورائے نگہبان کی تائید کے بغیر کوئی بھی قانون ایران کا جو ہے وہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے اگر کوئی ملک میں صدارتی الیکشن ہو، پارلیمانی الیکشن ہو یا مجلس خبرگان کا الیکشن ہو، تو وہاں پر امیدواروں جو وہاں پر کینڈیڈیٹس ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنا، یہ بھی شورائے نگہبان اس گارڈین کونسل کی ذمہ داری ہے۔ جو قوہ مجریہ ہے، ایگزیکٹو جو پاورز ہیں، اس میں ملک کا صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے، جو عوامی رائے سے 4 سال کے لیے انتخابات سے جو ہے وہ منتخب ہوتا ہے۔ ایک ہی شخص 2 بار مسلسل ملک کا صدر بن سکتے ہیں، لیکن تیسری بار نہیں بن سکتا، درمیان میں ایک فاصلہ آ جانا چاہیے۔ کابینہ کے انتخاب میں صدر کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر سے یا پارلیمنٹ کے باہر سے کسی بھی شخص کو وہ وزیر بنا سکتا ہے۔ البتہ کسی بھی شخص کو وزیر بنانے کی شرط یہ ہے کہ جو متعلقہ شعبہ ہے اس میں اس کو تخصص حاصل ہو، ماہر ہو اور جانتا ہو اس شعبے کو، اور پھر پارلیمنٹ کے اندر سے ہر وزیر کے لیے الگ الگ اعتماد کا ووٹ لینا ضروری ہوتا ہے۔ مرکزی بینک کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بھی صدر منتخب کرتا ہے۔ صدر کا کام آئین اور پارلیمنٹ کے منظور کیے قوانین کے مطابق ملک کے نظام کو چلانا ہے۔ جو جوڈیشری ہے، قوہ قضائیہ ہے، اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، چیف جسٹس جو ہوتا ہے، اس کو ولی فقیہ کے حکم سے 5 سال تک کے لیے وہ منتخب ہوتا ہے۔ تمدید بھی اس کی جا سکتی ہے، اس کو یعنی مدت بڑھا بھی سکتے ہیں، اور درمیان میں اگر ولی فقیہ چاہے تو اس کو عزل بھی کر سکتا ہے، اس کو عہدے سے ہٹا بھی سکتا ہے۔ اور قوہ قضائیہ کی جو یعنی جوڈیشری کی جو ساری ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس کے اوپر ہے، اور تمام جو ذیلی ادارے ہیں، جو نیچے کی عدالتیں ہیں، وہ اسی کے انڈر آ جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایران کے اندر 2 اہم اور ادارے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے مجلس خبرگان یعنی اسمبلی آف ایکسپرٹس۔ اس ادارے کے تمام اراکین کے لیے مجتہد اور فقیہ ہونا شرط ہے، لہٰذا جو بھی شورائے نگہبان کا اسمبلی آف ایکسپرٹس کا وہ رکن بننا چاہے، اس سے ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ اس امتحان کے ذریعے سے، ایگزام کے ذریعے سے یہ جانچا جاتا ہے کہ واقعاً یہ مجتہد ہے، فقیہ ہے یا نہیں ہے۔ مجلس خبرگان کے اعضاء کی جو تعداد ہے وہ 88 ہے، جو سارے کے سارے براہ راست عوامی رائے سے منتخب ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری پھر یہ ہے کہ موجودہ ولی فقیہ کے اوپر نظارت رکھنی ہے، اور اگر اس ولی فقیہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو جو نیکسٹ سپریم لیڈر ہے اس کو انتخاب کرنا، اس کو منتخب کرنا، در حقیقت بلکہ بہتر الفاظ یوں ہے کہ اس کو کشف کرنا ان مجتہدین کے اندر سے، اس کا کام مجلس خبرگان کا ہے۔ مجلس خبرگان میں شیعوں کے علاوہ جو اہل سنت برادران ہیں ان کے لیے بھی سیٹیں مختص ہیں، یعنی اہل سنت جو علماء ہیں وہ بھی مجلس خبرگان کا رکن بنتے ہیں۔ جن علاقوں میں اہل سنت کی اکثریت ہے وہاں سے اہل سنت علماء مجمع اس مجلس خبرگان کا وہ رکن بنتے ہیں۔ ایک اور جو ادارہ ہے ایران کے اندر وہ ہے مجمع تشخیص مصلحت نظام کے نام سے، ایکسپیڈنسی کونسل کے نام سے۔ اس ادارے کا کام ملک کے داخلی اور خارجی جو نظام ہے، داخلی اور خارجی جو سیاست ہے، اس کے حوالے سے کلی پالیسی بنانا، لانگ ٹرم پالیسیز بنانا اس ادارے کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ اور شورائے نگہبان جو گارڈین کونسل ہے، ان میں اگر کبھی کوئی کسی قانون کے حوالے سے آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں یہ جو مجمع تشخیص مصلحت نظام ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس اختلاف کو ختم کریں، اور اس اختلاف کو ختم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اس مجمع کے اعضاء کو ولی فقیہ جو سپریم لیڈر ہوتا ہے وہ انتخاب کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایران میں جو سسٹم یہاں پر نافذ ہے، جو نظام نافذ ہے، اس کے اوپر در حقیقت وہ ولایت فقیہ کا زمانہ غیبت میں کہا جاتا ہے کہ جب معصوم موجود نہیں ہے تو وہ شخص، وہ فقیہ جو دین کو سمجھتا ہے، جس کا کردار معصوم کے کردار سے ملتا جلتا ہے، اور وہ شخص جو معصوم سے قریب ترین ہے اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنے فہم میں، اپنی بصیرت میں، اس کے ہاتھ میں ملک کا اختیار دیا جائے۔ اور عوام کا بھی جو کردار ہے اس کردار کو بھی یہاں لحاظ کیا گیا ہے۔
لہٰذا ملک میں چاہے پارلیمنٹ کے اعضاء ہوں، چاہے اسی طرح سے جو مجلس خبرگان ہو، ان کے جو اعضاء ہیں وہ عوام براہ راست منتخب کرتے ہیں۔ اسی طرح ایران کا جو صدر ہوتا ہے اس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے، اور اس کے بعد اگر سپریم لیڈر کو جو ہے مجلس خبرگان نے کشف کرنا ہے تو در حقیقت یہ بالواسطہ عوام ہی جو ہے وہ انتخاب کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر صدر آگے کابینہ یا وزراء کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے تو ان کو بھی بالواسطہ ایک لحاظ سے دیکھیں تو عوام ہی منتخب کرتی ہے۔ لہٰذا پارلیمنٹ کے اراکین، صدر اور مجلس خبرگان کے جو اعضاء ہیں ان کو براہ راست عوام منتخب کرتی ہے۔ کابینہ کے جو اراکین ہیں ان کو بھی صدر پارلیمنٹ کے مشورے سے منتخب کرتا ہے۔ شورائے نگہبان جس کو کہا گارڈین کونسل، اس میں بھی جو 6 افراد ہیں ان کو پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے، 6 کو سپریم لیڈر۔ صدارتی، پارلیمانی اور مجلس خبرگان کے جو امیدوار ہیں ان کی صلاحیتوں کو جانچ پڑتال کرنا شورائے نگہبان کا کام ہے، اور مجلس خبرگان جو براہ راست عوامی رائے سے منتخب ہوئی ہے وہ موجودہ جو ولی فقیہ ہے اس کے اوپر نظارت بھی رکھتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ولی فقیہ ہے وہ جو چاہے کام انجام دے، بلکہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں اس میں اس حد تک ہے کہ اگر ولی فقیہ کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے، کوئی ایسا برا کام کرے جس سے اس کی عدالت ساقط ہو جائے، تو وہ خود بخود اپنے منصب سے، اس کا منصب جو ہے وہاں سے وہ عزل ہو جاتا ہے، کسی کی طرف سے حتیٰ عزل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ صرف سپریم لیڈر رہتا نہیں ہے، وہ ولی فقیہ رہتا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے اگر موجودہ ولی فقیہ کو کچھ ہو جائے تو مجلس خبرگان جو نیکسٹ سپریم لیڈر ہے، اگلا جو ولی فقیہ ہے، اس کا بھی ایک لحاظ سے انتخاب کرتی ہے یا یوں کہیں کہ کشف کرتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کا جو موجودہ نظام ہے وہ ایک بہترین نظام ہے، اور بہترین افراد نے ان کا جو قانون ہے اس کو لکھا ہے، اور اس میں کوشش کی گئی ہے ایک طرف سے جمہوریت کو اور دوسری طرف سے اسلامیت کو، ان دونوں کو جمع کیا جائے اور ایک بہترین سسٹم عوام کو دیا جائے کہ جس میں اسلامیت بھی محفوظ ہو اور عوام کا جو حق رائے دہی ہے اس کو بھی محفوظ رکھا جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔